دوپہر میں ہی وہ ہاسٹل سے حویلی پہنچی تھی اور لمبی تان کر سو گئی تھی۔ شام میں اس کی آنکھ عجیب سے شور سے کھلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز کا شور ہے۔ اس نے چپل پاؤں میں اڑتے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں کو ملتی وہ بنا منہ دھوئے ہی دروازے تک آئی۔ ہلکا سا دروازہ کھولا دیکھنے کے لیے کہ آخر شور کس چیز کا ہے۔ سنو نوری، کوئی مہمان آیا ہے کیا؟ حویلی کی ملازمہ سامنے سے گزری تو اس نے آواز دے کر پوچھا۔ صفائی ستھرائی سے تو یہی لگ رہا تھا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے، اس لیے اسے تجسس ہوا کہ کون آ رہا ہے۔ ارے آپ کو نہیں پتہ، شہریار صاحب آ رہے ہیں، تبھی تو اتنی رونق لگی ہوئی ہے حویلی میں۔ میں تو بڑی خوش ہوں، 6 سال بعد شہریار صاحب کو دیکھوں گی۔ نوری کے الفاظ نے تو جیسے اس کی روح قبض کر لی تھی۔ نوری پرجوش انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈسٹر تھا اور وہ کونوں کھدروں کی مٹی صاف کر رہی تھی۔ انزل نے آرام سے دروازہ بند کیا اور وہ بالکل حواس باختہ ہو گئی تھی۔ شہریار کے آنے کا سن کر آرام سے چلتی ہوئی وہ واش روم تک آئی اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ پانی کے چھینٹے اپنے چہرے میں مارتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، خوف تھا۔ 6 سال گزر گئے تھے لیکن ابھی بھی یہ خوف ویسے کا ویسا تھا۔ وہ واپس آ رہا ہے، شہری واپس آ رہا ہے۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے دبی دبی آواز میں سرگوشی کی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ سے ہم کلام تھی۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو نارمل کیا اور سامنے ہینگر پر ٹنگے ہوئے تولیے سے اپنا منہ پونچھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شہریار کے آنے سے پہلے وہ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی، کیونکہ شہریار کو دیکھنے کے بعد شاید اسے ٹھیک سے سانس بھی نہ آئے۔ سکون کے 6 سال، وہ زیر لب کہتی ہوئی حویلی کی طویل راہداری میں چلتی جا رہی تھی۔ راہداری میں بہت ساری کھڑکیاں تھیں۔ سامنے لان کا منظر تھا جو کہ شام ہوتے ہی روشن ہو چکا ہوتا لائٹننگ کی وجہ سے۔ وہ اب بڑا ہو چکا ہوگا، میچور ہو چکا ہوگا، کیا پتہ سدھر گیا ہو، کیا پتہ وہ اس کے لڑکپن کی لرزشیں ہوں۔ انزل نے خود کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ارے انو، کدھر جا رہی ہو؟ ارے تمہارا بھائی آ رہا ہے، جاؤ جا کر تیاری کرو۔ طویل راہداری ختم ہوتے ہی کارپورچ آ گیا تھا۔ وہ وہاں پر گئی تو دیکھا اس کی والدہ مقدس بیگم ڈرائیور کو ہدایت دیتے ہوئے کچھ بول رہی تھیں کہ ان کی نظر انزل پر گئی تو وہ بولیں۔ مقدس بیگم نے سرخ رنگ کی ساڑھی زیب تن کی ہوئی تھی۔ وہ ایسے سج دھج کے تیار ہوئی تھیں جیسے ان کا بیٹا نہیں بلکہ ان کی بارات آ رہی ہو۔ بھائی، ایسے ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ۔ آگے سے اسے کچھ سوچا نہیں گیا، اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ اس نے یہ باتیں دل میں کہی تھیں، کسی اور کے سامنے کہنے کی تو اسے ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کبھی۔ وہ لان میں آ گئی۔ مقدس بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ ان 10 سالوں میں کبھی بھی اس نے حویلی کو اس طرح سے سجا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ چمک دمک والا منظر باہر سے تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن انزل کے اندر کی دنیا کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ لان میں آ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ آج سے 6 سال پہلے جب وہ امریکہ گیا تھا تو انزل نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اس کی جان چھوٹ گئی۔ اس وقت انزل 15 سال کی تھی، آج وہ 22 کی ہونے والی تھی، لیکن اس کا دل آج بھی چڑیا کی طرح نازک تھا۔ شہریار گیا تو 20 سال کا تھا، اب وہ 26 کا ہو چکا ہوگا۔ انزل اپنے ذہن میں حساب کتاب کرنے لگی۔ لان کو دیکھ کر اسے وہ منظر یاد آ گیا جب وہ پہلی بار اس حویلی میں اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر آئی تھی، اور اندر آتے ہی سب سے پہلے جس شخصیت نے اسے دیکھا تھا وہ شہریار تھا۔ یہی وہ لان تھا
جس میں شہریار کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کیا کرتا تھا۔ اس کا بہت دل کرتا تھا کہ وہ رات کو اس لان میں آئے اور چہل قدمی کرے، لیکن ہمیشہ ہی شہریار کو وہاں پا کر وہ واپس چلی جاتی تھی۔ شہریار کے جانے کے بعد اس نے اپنے روز کا معمول بنا لیا تھا۔ وہ روزانہ رات کو کھانے کے بعد لان میں آتی اور بہت خوش ہوتی تھی۔ پھر اس نے لڑکپن سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا۔ جب اعلیٰ تعلیم کا وقت آیا تو علاقے میں کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں تھی، اس لیے اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اسے قریب ہی کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تاکہ وہ آسانی سے ہر ہفتے حویلی آ سکے۔ پہلے اسے حویلی بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جب سے شہریار امریکہ گیا تھا تب سے لے کر اسے حویلی سے محبت ہو گئی تھی۔ یہاں آ کر اسے بہت اچھا لگتا تھا، حالانکہ حویلی والوں کا سلوک اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی کیونکہ یہ اس کے باپ کی حویلی تھی جس کا ذکر اس کے بچپن میں سکندر صاحب اس سے کیا کرتے تھے۔ اس کے والد کو اپنی اس حویلی سے اس قدر محبت تھی کہ وہ انزل کو حویلی کے قصے سنا کر خوش ہوتے۔ پھر ان کی آنکھ بھر آتی۔ اسے حویلی سے صرف اس لیے محبت تھی کیونکہ اس کے والد کو حویلی سے محبت تھی، اور اس کے والد نے حویلی کا جو نقشہ اس کے سامنے کھینچا تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ اس نے وہی کمرہ لیا تھا جو سکندر صاحب کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ ان کی شادی سے پہلے اس کی حویلی میں کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی، لیکن یہ بات اس نے رو دھو کر اپنی دادا سے منوا لی تھی۔ ایک دادو ہی تھیں جو اس کا خیال رکھتی تھیں۔ کل کی تقریب بہت شاندار ہونی چاہیے فرید، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرا بیٹا 6 سال بعد واپس آ رہا ہے، اس کے استقبال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میرا واحد چشم و چراغ ہے، میرا وارث ہے۔ اپنی سوچوں میں گم اپنے بچپن میں چلی گئی تھی کہ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو لان میں سامنے کھڑے اس کی ماں کے شوہر جہانگیر بلوچ صاحب اپنے سب سے خاص ملازم کو ہدایت دے رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے سے آتی ہوئی انزل پر پڑی۔ یہ کیا تم بدروح کی طرح بھٹک رہی ہو؟ اندر جاؤ، شہری واپس آ رہا ہے، لان میں کچھ ارینجمنٹ کروانی ہے، یہاں مزدور وغیرہ آئیں گے سیٹنگ کرنے کے لیے، تم اندر جاؤ۔ ہمیشہ کی طرح جہانگیر صاحب نے حقارت آمیز لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی اور اندر کی جانب جانے لگی۔ مجھے لگا تھا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہیں پر مر جائے گا، لیکن آ رہا ہے میری روح قبض کرنے، وہ آ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بولی جا رہی تھی۔ اس کی عادت تھی، کوئی اس کی حویلی میں سنتا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی تھی۔ وہ اندر آ گئی بڑے سے ٹی وی لاؤنج میں۔ مقدس، تم نے ماں ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ شہری کی سوتیلی ماں ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ اس کی دادی جنت بیگم اس کی ماں سے بول رہی تھیں۔ وہ دونوں خواتین صوفے پر بیٹھی ہوئی محو گفتگو تھیں۔ میری ماں تو کبھی بن نہیں سکی۔ انزل کو ان باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی اور خود کو بند کر دیا۔ ہوائی جہاز لینڈنگ کے لیے تیار تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا، کراچی اس کے قدموں تلے تھا، روشنیوں کا شہر اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ رات کے 8 بجنے والے تھے۔ ٹھیک 8 بجے اس کے جہازوں نے کراچی میں لینڈنگ کرنی تھی۔ 6 سال، شہریار نے دل میں کہا تھا۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا، تمام مسافر باری باری اترنے لگے۔ اس کی عادت تھی وہ سب سے آخر میں اترتا تھا، بھیڑ میں پھنسنے کا عادی نہیں تھا۔ جب ساری لائن خالی ہونے لگی تو وہ اٹھا۔ ایئر ہوسٹس نے مسکراتے ہوئے اسے الوداع بولا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، جو بھی دیکھتا مرغوب ہو جاتا تھا۔ بلو جینز، سفید شرٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنے، دائیں کندھے پر اپنا بیگ لٹکائے، چنگم چباتا ہوا وہ ایک دلکش سی مسکراہٹ ایئر ہوسٹس کی طرف اچھال کر آگے بڑھ گیا۔ اپنا لگیج لینے کے بعد وہ باہر آیا۔ کھلی فضا میں آتے ہی اس نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر
وطن کی ہواؤں میں گھلی ہوئی خوشبو کو محسوس کیا۔ اس کا ڈرائیور، اس کا گارڈ اور اس کی بڑی سی ویگو سب اس کے منتظر تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 5 گھنٹے اس کے گاؤں کا راستہ تھا۔ ادھر وہ پہلو بدل بدل کر تھک گئی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند آتی بھی تو کیسے؟ اس کی نیند اڑانے والا جو آ رہا تھا، وہ تو ایسے مطمئن ہو کر بیٹھی تھی جیسے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسے لگا کہ شہریار امریکہ بھاگا ہے۔ اسے یہی لگتا تھا کہ شہریار نے وہاں پر کسی گوری لڑکی سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ ایک مکمل انگریز لڑکا بن چکا ہوگا۔ اسے پاکستان واپس آنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی ساری سوچیں غلط ثابت ہو گئیں۔ آج اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ واپس آ رہا ہے تو میں ہاسٹل چھوڑ کر کبھی بھی حویلی نہ آتی، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا۔ وہ پریشان تھی کیونکہ حویلی کے مقیم ابھی تک جاگ رہے تھے۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ سب لوگ اس کی آمد پر اس قدر پرجوش تھے کہ کسی کو نیند کا ہوش نہیں رہا تھا، ورنہ یہاں پر تو رات کے 11 بجے ہو کا عالم ہو جاتا۔ وہ ایسا ہی تھا، ساری حویلی کی جان تھا۔ ہر جگہ چھائے رہنا اس کی فطرت تھی، ہر کسی کے دل میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ تو گھر کے ملازموں سے بھی ایسے بات کرتا جیسے کہ ان کا دوست ہو، پر یہ سب وہ اس لیے کرتا کہ سب اسے اچھا سمجھیں۔ اسی لیے نوری اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ نوری کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا تھا۔ انزل کو لگتا تھا اسے کسی سے محبت نہیں ہے، وہ سب کو بے وقوف بناتا ہے اپنی مصنوعی محبت دکھا کر۔ اس کے اندر کیا چلتا تھا یہ صرف انزل جانتی تھی۔ انزل کے لیے وہ ایک بحروب تھا۔ اب اس کے قید کے دن آ گئے تھے۔ پہلے بھی وہ اسی طرح سے قید رہا کرتی تھی اپنے کمرے میں، پھر شہریار کے جانے پر اسے آزادی ملی تھی اور وہ پوری حویلی میں خوشی خوشی دندناتی پھرتی تھی، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ حویلی کے مکین اسے نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے، مگر اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے خوشی تھی تو اس بات کی کہ شہریار چلا گیا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اس نے ہولے سے دروازہ کھول کر دیکھا۔ لاؤنج میں سب اسی کے منتظر تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کسی کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار تھے تو کسی کے ہاتھ میں پیسوں کے۔ اس نے آرام سے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ وہ طویل سفر کر کے آیا تھا اور یہ طویل سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھا جا رہا تھا۔ اندھیری رات تھی اور ویران علاقہ تھا۔ اس کی گاڑی اس کے علاقے کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ امریکہ جا کر پاکستان کو بھول گیا ہے۔ وہ تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن زبردستی اس کے والد صاحب نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ وہیں سے ہی اس نے گریجویشن اور ماسٹرز کیا۔ تعلیم تو بس ایک بہانہ تھی۔ جہانگیر صاحب تو وہ صرف اس لیے وہاں بھیج رہے تھے کیونکہ ان کے علاقے کے حالات خراب تھے۔ علاقے میں کافی دشمنی چل رہی تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اکلوتے سپوت کو یہاں سے بہانے سے نکالا تھا۔ اگر وہ سب کو اصل وجہ بتا دیتے تو سب یہی کہتے کہ وہ بزدل ہیں۔ پچھلے سالوں میں کئی بار اس نے واپس آنے کی ضد کی، لیکن جہانگیر صاحب نے اسے سختی سے منع کیا۔ لیکن اب جب کہ علاقے کے حالات بہتر ہو چکے تھے، پچھلے سال ہی جتنے سارے علاقائی جھگڑے تھے ان کے مسئلے کے حل کے لیے ایک بہت بڑا جرگہ بٹھایا گیا۔ تمام سردار جرگہ میں شامل ہوئے، تمام معزز ہستیوں نے شرکت کی، پیر بھی شامل ہوئے جن کو بہت مانا جاتا تھا۔ علاقے میں امن و امان ہونے کے بعد جہانگیر صاحب نے اپنے بیٹے کو واپس آنے کی اجازت دے دی تھی۔ جہانگیر صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ان کے بھائی سکندر کا بھی کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کے آباء و اجداد کی نسل اب صرف اور صرف شہریار سے ہی چلنی تھی، اس لیے وہ کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن شہریار کو لگتا تھا
لیکن شہریار کو لگتا تھا اسے اس مٹی کے خمیر میں گوندھا گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنے وطن کو نہیں بھولا تھا۔ وہاں پر وہ ایک عام سے شہری کی طرح رہتا تھا اور اپنے علاقے میں شیر بن کر رہتا تھا۔ اسے عام سا بن کر نہیں رہنا تھا، اسے شیر بن کر رہنا تھا۔ یہ وہ جنگل تھا جس کا وہ شیر تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ اچانک سے گاڑی کی آواز سنائی دی اور ہارن کی آواز سنائی دی۔ حویلی کے مرکزی گیٹ کھولنے کی آوازیں سنائی دیں، وہ گیٹ جو کھلنے پر بہت زیادہ آواز کرتا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے ہر آواز کو بہت آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اب گاڑی اندر داخل ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب آئی، لائٹ آف کر کے ہلکا سا پردہ سرکایا۔ پہلے گاڑی سے گارڈ اترا، پھر ڈرائیور اترا اور ڈرائیور نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ انزل بہت غور سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آرام سے نہیں اترا تھا، گاڑی تھوڑی اوپر کو تھی اس لیے جمپ مار کر نیچے اترا۔ کندھے پر ایک بیگ لٹکائے چنگم چباتا وہ آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی چنگم چبانے والی عادت سے ہی انزل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں بدلا ہے۔ وہ 6 سال پہلے بھی چنگم چباتا تھا اور آج بھی وہی کام کر رہا تھا۔ اسی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی شخصیت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے بھی برا تھا اور آج بھی برا ہی ہوگا۔ اس نے پھر سے پردہ گرایا اور فوراً سے آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور لحاف تان لیا۔ وہ سوتی بن گئی، اس سے پہلے کہ کوئی آ کر اسے جگائے کہ ریاست کے اس شہزادے کا استقبال کرے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ باور کروا رہی تھی کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے، لیکن جو بھی تھا وہ دروازہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ضرور نور کی بچی ہوگی، اس نے غصے سے کہا۔ وہ واقعی میں نوری ہی تھی۔ اب نوری کی آواز سنائی دے رہی تھی اسے۔ انو بی بی باہر آ جائیں، شہریار صاحب آ گئے ہیں، مقدس بیگم آپ کو بلا رہی ہیں۔ نوری کی منحوس آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اسے شدید غصہ آیا، لیکن وہ ڈھیٹ بن گئی تھی۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی، اس کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ اس نے مسکرا کر گاڑی کی کھڑکی سے ہی حویلی کو دیکھا جو دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اور سامنے اس کے اپنے اس کے منتظر تھے۔ تقریباً رات 1:30 بجے وہ حویلی پہنچا۔ اسے لگا سب سو گئے ہوں گے، لیکن سب اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ گاڑی سے اتر کر کار پورچ میں بالکل سامنے اس کے والد کھڑے تھے اور پیچھے مقدس بیگم، رشتہ دار، سارے نوکر چاکر۔ اس ہجوم میں نہیں تھی تو اس کی وہ ماں جس نے اسے نازوں سے پالا تھا، لیکن بہت جلدی اسے چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہ سارا ہجوم مل کر بھی اس کی ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ماں کا کوئی نعم و بدل نہیں تھا۔ یہ بات سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اتنے سالوں بعد وہ آیا تھا، لیکن اس کی ماں نہیں تھی۔ اس کا دل کیا کہ سب سے پہلے قبرستان جائے اور اپنی ماں کے قدموں میں حاضری دے اور پھر حویلی آئے، لیکن رات کے اس پہر اس کے والد نے سختی سے اسے وہاں جانے سے منع کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے جب بھی وہ کبھی شہر جاتا تو واپسی پر سب سے پہلے قبرستان جاتا تھا، اپنی ماں کی قبر پر۔ اس کے بعد ہی وہ حویلی آتا تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اپنے باپ جہانگیر بلوچ کے پاس آیا اور جھک کر ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا، پھر وہی ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور ان سے گلے ملا۔ یہ اس علاقے کا خاص رواج، چھوٹے بڑوں کے ساتھ اسی انداز میں ملتے تھے۔ اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد وہ مقدس بیگم سے بھی اسی انداز میں ملا، ان کے قدموں کو چھو کر۔ مقدس بیگم کو بہت خوشی ہوئی اس طرح ملنے پر۔ ان کے پیچھے نہ جانے کتنے چہرے تھے جو ان 6 سالوں میں کافی بدل چکے تھے۔ اس کی پھپھو، اس کی دادی، اس کے کزنس،
اتنے سارے چہروں میں اس نے ایک چہرے کو تلاش کرنا چاہا، مگر اسے وہ نہیں ملا، وہ ایک چہرہ جسے پچھلے 6 سال سے وہ بھول نہیں پایا تھا، وہ ایک چہرہ جو بارہا اس کے خوابوں میں آتا رہا، وہ ایک چہرہ جس کے لیے خاص کر وہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ اس کا دل اس پری چہرہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن وہ چہرہ اتنی بھیڑ میں بھی کہیں نہیں تھا۔ تو مجھ سے چھپ رہی ہو تم منزل میڈم، آخر کب تک چھپو گی؟ شہریار نے دل میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شہریار صاحب مجھے پہچانا، میں نوری، یاد ہے نا؟ نوری نے آگے بڑھ کر یاد دلانا چاہا۔ نوری، شہریار کچھ نہیں بھولتا اور نہ ہی کبھی بھولے گا ان لوگوں کو جو اس کے وفادار ہیں، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے دل خوش کرنے کے لیے کہا اور واقعی میں وہ خوش ہو گئی تھی۔ اس حویلی میں ملازموں کو بھی عزت دی جاتی تھی، اگر نہیں تھی اس حویلی میں عزت کسی کی تو وہ انزل سکندر کی نہیں تھی۔ بابا سائیں، میں بہت تھک چکا ہوں، سونا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی نیند کافی آ رہی ہوگی، باقی باتیں کل۔ شہریار معذرت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میرے بیٹے، کل باتیں کریں گے، کل تمہارے آنے کی خوشی میں نے شاندار پارٹی بھی رکھی ہے۔ جہانگیر بلوچ نے اسے ایک بار پھر سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دیٹس گریٹ، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، پھر ایک دم سے رک گیا۔ میرا کمرہ وہی ہے نا، تبدیل تو نہیں؟ اس نے پیچھے مڑ کر اپنی دادی سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، تمہاری جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا۔ اس حویلی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارا کمرہ بدل جائے یا تمہاری کوئی چیز بدل جائے، سب ویسے کا ویسا ہے اور سب کچھ تمہارا ہے۔ اس کی دادی جنت بیگم نے کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، جوتے اتار کر چینج کیے بغیر ہی سونے لگا۔ لائٹ آف کر دی اور اندھیرے میں سوچ رہا تھا، ٹھیک ہے انزل، سب سمجھ گیا ہوں میں تم جان بوجھ کر سوتی بنی ہو، مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو۔ اس نے زیر لب کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ انزل تھوڑا سا دروازہ کھول کے پچھلے 15 منٹ سے لاؤنج کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں پر وہ ہنس ہنس کر سب سے مل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، اور پھر سونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ سونے کے لیے چلا گیا تو انزل کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے کسی نے اسے باہر نہیں بلایا تھا۔ شہریار کے جاتے ہی سب حویلی والے سونے کے لیے چلے گئے۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ لاک کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک پہلو بدلتی رہی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ نیند کی گولی لیے بغیر اسے نیند نہیں آنے والی، اس لیے وہ دادو کے کمرے میں آ گئی۔ بغیر چپل پہنے وہ وہاں تک آئی تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوت جاگ جائے۔ اس نے آرام سے بیڈ سائڈ سے نیند کی گولی اٹھائی اور بہت آرام سے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اسی طرح دبے پاؤں چلتی کچن تک آئی، پانی کا گلاس بھرا، گولی منہ میں ڈال کر پانی کا گھونٹ لینے لگی۔ تیسرے گھونٹ پر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اتنی خاموشی میں اسے اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ کون آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ آنے والا کون ہو سکتا تھا۔ رات کے اس پہر اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا، ایسا محسوس ہوتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جو بھی تھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سانس اندر لینا چاہی تو تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبو اسے محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے، پیچھے دیکھ نہیں سکتی تھی، پیچھے دیکھا تو پتھر کی ہو جائے گی۔ کیسی ہو انو؟ گمبھیر مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ انزل کو لگا جیسے کسی نے سورہ اسرافیل اس کے کانوں میں پھونک دیا ہو، گلاس کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا، اچھا خاصا شور پیدا کر چکا تھا۔ کیسے بھول سکتی تھی وہ اس آواز کو؟ اس کے کانوں کے لیے دنیا کی سب سے خوفناک آواز تھی،
اس نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر خارج کی۔ اپنے اندر بہت ساری ہمت جمع کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ وہی تھا، دلکش مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ انزل نے اسے دیکھا، ہلکی بڑھی ہوئی شیو، براؤن چمکدار آنکھیں۔ سامنے کھڑا لڑکا اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر دل پھینک لڑکیوں کی آہ نکل جاتی، لیکن وہ دل پھینک لڑکی نہیں تھی، وہ انزل سکندر تھی۔ انزل نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے گلے میں جیسے کوئی کانٹا پھنس گیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پیر جیسے اندیکھی بیڑیوں میں جکڑ چکے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ آج سے 6 سال پہلے وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن آج 6 سال بعد تو وہ جیسے مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پلک جھپکنا بھول گئی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے خوف آ رہا تھا۔ جیسے کوئی بچہ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو اسے دیکھتا رہتا ہے خوف سے، وہ بھی ایسے ہی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے؟ شہریار نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ انزل نے اپنے خشک لبوں پر زباں پھیری۔ چلو میرے سوال کا جواب نہیں دینا ہے تو نہ دو، لیکن مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیسا ہوں؟ 6 سال بعد آیا ہوں، اتنی تو اہمیت ہوگی میری تمہاری نظر میں کہ میری خیر و عافیت ہی پوچھ لو۔ شہریار نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ انزل نے حیرت سے اسے دیکھا اور نظریں نیچی کر لیں۔ وہ اب خوف سے اس کے جوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، اس وقت اس نے وہی جوتے پہنے ہوئے تھے جو فلائٹ میں پہن کے آیا تھا۔ اصولاً تو اسے اس وقت آرام دہ سلیپر پہننے چاہیے تھے، لیکن شاید اس نے اپنے قدموں کی چاپ انزل کو سنانے کے لیے یہ حرکت کی تھی، یعنی کہ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح اس سے خوفزدہ اور ہراساں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی تو شہریار نے پھر سے اس کا راستہ روکا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور اگلے ہی پل اس نے ایک زوردار دھکا شہریار کو دیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ دھکا اتنا زوردار تھا کہ وہ ایک پل کو لڑکھڑا گیا، لیکن اگلے ہی پل سنبھل گیا۔ پھر حیرت سے اس دروازے کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بریو انف، کافی بہادر، شہریار نے زیر لب کہا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انزل تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ 6 سال وہ بے فکری کی نیند سوئی تھی۔ اکثر وہ کمرے کو کنڈی لگانا بھول جاتی تھی، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر چت لیٹ گئی اور چھت کی جانب دیکھنے لگی۔ دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں بدلا، وہ بالکل نہیں بدلا۔ وہ کل بھی میری عزت کا دشمن تھا اور آج بھی میرا دشمن ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس عرصے میں وہ مجھے بھول چکا ہوگا، لیکن یہ میری بھول تھی۔ اب وہ بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے اس نے ایم فل میں داخلہ لے لیا تھا، ورنہ اسے حویلی میں ہی رہنا پڑتا۔ کم از کم اس کے پاس اب فرار کی کوئی راہ تو تھی۔ وہ ہاسٹل جا سکتی تھی، اس کی نظروں سے دور ہو سکتی تھی۔ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر آئی تھی، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے۔ ہاں، میں کل ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا۔ صبح سویرے ناشتے کی ٹیبل پر سب جمع تھے۔ بہت ہی خوشگوار ماحول تھا اور ابھی ناشتہ لگا نہیں تھا۔
सब नाश्ता लगने के इंतज़ार में बैठे थे। शहरी, तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हारी बड़ी दावत करूँगी। बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। अमेरिका का हाल अहवाल लेना है, पुराने किस्से कहानियाँ याद करनी हैं। मैं तो तुम्हें बहुत याद करती रहती थी, लेकिन तुम तो फ़ोन ही नहीं करते थे मुझे। उसकी फुप्पो नसरीन ने शिकवा किया। उसे पता था कि ऐसा ज़रूर होगा। इतने सालों में वो हवेली वालों से कट कर रह गया था। वो जानता था उसे ये शिकवे सुनने को मिलेंगे। ऐसा नहीं था कि उसे कोई याद नहीं था, उसे सब कुछ याद था। उसका हाफिज़ा बहुत तेज़ था। पप्पो, आपका शिकवा बजा है। मैं वाकई में बहुत मसरूफ़ हो गया था, लेकिन अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपके यहाँ चक्कर लगाता रहूँगा। उसने अपनी बड़ी फुप्पो नसरीन को राज़ी करने के लिए मीठे जुमले कहे थे। यही उसका हथियार था। उसकी इसी मीठी बातों में आकर सब गिले शिकवे भूल जाते थे। उसे सबको राज़ी करना बहुत अच्छे तरीके से आता था। वो गुफ्तार का गाजी था। वो अच्छी तरह से समझता था कि उसकी फुप्पो उस पर क्यों मेहरबान हो रही हैं। फुप्पो की 3 बेटियां, यानी 3 सिलें उसके सीने पर थीं। एक सिल तो उन्हें उतारनी ही थी। सबसे पहले तुम मेरी दावत पर आना, मैं नसरीन से भी ज़्यादा अच्छी दावत करूँगी। छोटी फुप्पो शहरीन क्यों पीछे रहती? उनकी भी तो 2 बेटियां थीं। शहरयार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो दिल ही दिल में इन दोनों ख़वातीन की बेवकूफ़ी पर हंसा था। वो हमेशा से ही अपनी दोनों फुफियों का लाडला रहा था। वो घर भर का लाडला था, क्योंकि वो इस ख़ानदान का वाहिद चश्मो चराग था। इसीलिए सबने उसे सर चढ़ाकर रखा हुआ था। जब मुक़द्दस बेगम का निकाह जहांगीर बलोच से हुआ तो उन्हें शहरयार की अहमियत का जल्द ही अंदाज़ा हो गया था। उन्हें मालूम था कि अगर एक लफ्ज़ भी इन्होंने शहरयार के ख़िलाफ़ बोला तो वो दिन उनका इस हवेली में आखिरी दिन होगा। इसलिए वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती थीं। इसीलिए जब इनकी सगी बेटी अंजुल ने सालों पहले शहरयार की शिकायत अपनी माँ से की तो मुक़द्दस बेगम ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अंजुल को रसीद किया था और वार्निंग दी थी कि ये उसकी पहली और आखिरी शिकायत होनी चाहिए। वो दिन अंजुल के लिए एक बहुत ही चौंका देने वाला दिन था। उसे लगा था कि उसकी माँ उसकी शिकायत सुनकर तड़प उठेगी, इस हवेली में हंगामा बर्पा कर देगी, शहरयार को जाके थप्पड़ मारेगी। लेकिन उसकी माँ ने तो उसे ही थप्पड़ मार दिया था। अपनी माँ की इस दात का ये पहलू वो पहली बार देख रही थी। उसका छोटा सा जहन ये सब बातें नहीं समझ पा रहा था। उस दिन के बाद से वो मज़ीद खौफज़दा हो गई थी। इस हवेली में वो अपनी माँ को अपना वाहिद सहारा समझती थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसने ये सहारा भी खो दिया था। यानी कि अब जो कुछ भी उसके साथ इस हवेली में होगा उसकी शिकायत इसने कभी नहीं करनी थी। अंजुल नाश्ता नहीं करेगी क्या? कल रात भी वो नज़र नहीं आई। क्या वो हवेली में नहीं है? कहीं गई हुई है? शहरयार को जब वो नाश्ते की टेबल पर नज़र न आई तो उसने अनजान बनते हुए पूछा, अरे नहीं बेटा, वो यहाँ पर ही है। उसकी शायद यूनिवर्सिटी ऑफ है, इसलिए यहाँ आई हुई है। मुक़द्दस बेग ने उसकी मालूमात में इजाफ़ा करते हुए कहा, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है? वाह ग्रेट! फिर वो रहती कहाँ है? यूनिवर्सिटी वाली बात पर वो वाकई हैरान हुआ था। काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है इस लड़की में कि यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, वरना हमारे ख़ानदान की लड़कियां तो कॉलेज ही बहुत मुश्किल से जाती हैं। शहरयार ने दिल में सोचा, बेटा वो हॉस्टल में रहती है, अभी छुट्टियों में आई है, शायद 1 हफ़्ता यहाँ रहेगी। मुक़द्दस बेग ने कहा तो उसे हैरत के साथ साथ मायूसी हुई थी। सिर्फ 1 हफ़्ते का सुनकर कल रात उसकी बहादुरी ने शहरयार को बहुत मुतासिर किया था।
اس کے لیے وہ ایک ڈری سہمی لڑکی تھی، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بدل گئی ہے۔ یہ بدلاؤ یقیناً سے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کل بھی نظر نہیں آئی اور آج بھی نہیں، شہریار نے کہا۔ میں اسے بلا کر لاتی ہوں، مقدس بیگم کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ نوری سے کہہ دیں۔ شہریار کو اچھا نہیں لگا ان کا ایسے اٹھنا، لیکن مقدس بیگم کو پتہ تھا کہ نوری کو 10 مرتبہ بھی بھیجا تو انزل نہیں آئے گی، کیونکہ رات بھی انہوں نے بھیجا تھا لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ شہریار کی بات کو انسنی کرتے ہوئے وہ انزل کے کمرے میں آئی، جو اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ کل دوپہر میں آ کر ہی اس نے اپنے سارے کپڑے نکال کر الماری میں ٹانگ دیے تھے، اب واپس انہیں رکھ رہی تھی بیگ میں۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ مقدس بیگ نے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاسٹل جا رہی ہوں واپس، اس نے مقدس بیگم کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے انو؟ کل شہریار آیا ہے اور آج تم جا رہی ہو، سب لوگ کیا سوچیں گے؟ مقدس بیگم نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ اگر وہ آیا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میرا اس سے کیا کام؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے اور میں جا رہی ہوں۔ ایمرجنسی کلاسز ہو گئی ہیں، اس نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ تمہارا یہی رویہ ہمیشہ مجھے پوری حویلی کے سامنے شرمندہ کر دیتا ہے۔ آخر تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ تمہاری وجہ سے ہر جگہ میرا سر جھک جاتا ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ شہریار کی کیا حیثیت ہے اس حویلی میں، اس کے باوجود تم اسے اس طرح سے نظر انداز کر کے جاؤ گی تو سب کیا سوچیں گے؟ مقدس بیگم نے کہا۔ امی، میں آپ لوگوں کے سامنے بچھی نہیں جا سکتی، میرے اندر منافقت نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے پسند نہیں ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ کی طرح منافق نہیں ہوں میں، اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم اچھی طرح سے اپنے باپ کو جانتی ہو، وہ شہریار کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا، اور تمہارے اس طرح کی حرکتیں میرا گھر برباد کر دیں گی۔ مقدس بیگم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ مر چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا، کیونکہ منافقوں کے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں، اور منافقوں کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں اور سچے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے اندر پتہ نہیں آج کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اپنی ماں کے سامنے بول رہی تھی۔ شاید یہ سالوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا اس صورت میں۔ میں ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، 1 منٹ میں وہاں پہنچو۔ اس کی تمام تر باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مقدس بیگم نے حکم صادر کیا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کی بہادری ایک پل میں ہوا ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے وہی کرنا ہے جو حویلی والے چاہتے ہیں، ورنہ اس کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ اسے اس حویلی میں نہیں رہنے دیا جائے گا، اس کی تعلیم کے اخراجات نہیں دیے جائیں گے، اسے ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا۔ اسے ہمیشہ یوں ہی کرنا ہوتا تھا جو حویلی والے چاہتے تھے، اور آج بھی وہ وہی کرنے پر مجبور تھی۔ بادل ناخواستہ وہ باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ سست روی سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل تک آئی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ناشتہ لگ چکا تھا اور سب ناشتہ کرتے جا رہے تھے اور باتیں ہیں۔ وہ بنا کسی سے بات کیے بس خالی پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ وہ مقدس بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ مقدس بیگم نے اسے اس حال میں دیکھتے ہوئے کوہنی مار کر اسے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ چائے وہ پہلے ہی پی چکی تھی۔ ایک آملیٹ اٹھایا اور پلیٹ میں رکھا۔ وہ مسلسل کسی کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ شہریار نے دیکھا کہ وہ آملیٹ نہیں کھا رہی ہے، بلکہ کانٹے کی مدد سے آملیٹ کو بلا وجہ کچلتی جا رہی ہے۔ کیسی ہو انزل؟ شہریار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک سے سوال کیا تو وہ چونک گئی تھی۔ یہ وہ سوال تھا جو کل رات بھی اس نے کیا تھا
اور اس نے اور اچھے والا جواب بھی انزل نے دے دیا تھا، اسی دھکے کی صورت میں، لیکن اب سب کے سامنے وہ اسے دھکا نہیں دے سکتی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے شہریار کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ وہ ابھی تک آملیٹ کو کچلنے میں مصروف تھی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیسا ہوں؟ اس نے پھر سے وہی سوال کیا تھا۔ یقیناً اسے تنگ کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سب کے سامنے وہ جواب دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں، بالکل بھی نہیں بدلے۔ انزل کے لہجے میں طنز تھا۔ اس نے اس بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا اور اس کی نظریں پلیٹ پر مرکوز تھیں۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ نسرین پھپھو نے ٹوکا۔ میرا مطلب ہے، یہ پہلے بھی ہینسم تھے اور آج بھی ویسے ہی ہیں، انزل نے نسرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس بار بھی اس نے شہریار کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی باتیں شہریار کو پرلطف لگ رہی تھیں۔ اس کے الٹے سیدھے جواب اسے مزہ دے رہے تھے۔ وہ شہریار کو حیران پہ حیران کیے جا رہی تھی۔ کل تک جو لڑکی کچھ بھی نہیں بولتی تھی، گونگی لگتی تھی، آج وہ بہت ہی الگ انداز میں بول رہی تھی۔ اس کا انداز ہی سب سے الگ تھا۔ پھپھو کی بیٹیوں کی طرح نہ اس نے اس سے نارمل حال احوال پوچھا تھا، نہ ہی اس کے سوالوں کا سیدھا سیدھا جواب دیا تھا، نہ ہی تو اس سے ملنے آئی تھی دوسری لڑکیوں کی طرح۔ اس کا یہ انداز، اس کا یہ رویہ اور اس کے الٹے سیدھے جواب اس کی شخصیت کو شہریار کی نظروں میں مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ کل تک شہریار کے لیے صرف اس کا حسن ہی پرکشش تھا، لیکن آج تو اس کی شخصیت ہی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جو بھی اسے توجہ دیتا ہے وہ اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ پھپھو کی بیٹیوں سے اور دوسری ہر لڑکی سے اسے توجہ ملی تھی تو ان کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا۔ ان سب کی شخصیت میں اسے کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن جب کوئی کسی کو نظر انداز کرتا ہے تو قدرتی طور پر انسان اسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ انزل کے نظر انداز کرنے پر وہ لاشعوری طور پر اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس پوری حویلی میں صرف وہ ایک تھی جو اسے خاطر میں نہیں لا رہی تھی، صرف ایک تھی جو اس کے استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے آنے پر دوسری لڑکیوں کی طرح سج دھج کر نہیں بیٹھی تھی، دوسری لڑکیوں کی طرح بار بار بہانے سے اس کے سامنے آنے کی بجائے اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ ہر کسی کے دل میں راج کرنے والے شہریار جہانگیر کو یہ گوارا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک عام سی لڑکی کے دل میں وہ نہ ہو؟ یہ سچ کہا تم نے، میرا بھتیجا تو لاکھوں میں ایک ہے، پہلے بھی شہزادہ تھا اور آج بھی شہزادہ ہے، نسرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہریار کو ان سب کی سادگی پر بہت ہنسی آتی تھی۔ لوگ اسے کیوں اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے اسے سب معلوم تھا۔ ہر کوئی اپنے مطلب کا یار تھا۔ پھپھو کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا تھا، مقدس بیگم کو اپنا گھر بچانا تھا، اسی لیے وہ شہریار کی جی حضوری کرتی تھیں۔ جہانگیر صاحب کو اپنی نسل کی فکر تھی جو اسی سے چلنی تھی۔ پہلی بیوی سے صرف ایک بیٹا شہریار تھا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ پھر دوبارہ اپنی بیوہ بھابھی مقدس بیگم سے شادی کرنے کے بعد انہیں 2 بیٹیاں ہی ہوئیں۔ اگر مقدس بیگم سے ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو شہریار کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کوئی بھی اس سے اس کی ذات کے لیے محبت نہیں کرتا تھا۔ ہر کسی کی محبت مطلب کی تھی۔ وہ جانتا تھا، سب سمجھتا تھا، پھر بھی اس چیز کو انجوائے کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار اسے دکھ بھی ہوتا کہ اس کی ذات میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، سب کو اپنے مطلب میں دلچسپی ہے۔ لیکن تم بہت بدل گئی ہو انو، شہریار نے کہا۔ میرا نام انزل ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ تو میں نے کب کہا کہ تمہارا نام نسرین ہے؟ اس نے نسرین پھپھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہنس دیا۔ اس کی بات پر سب کو ہنسی آ گئی، لیکن انزل کو غصہ آیا۔ اس کا دل کیا
کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلی جائے، لیکن پھر وہی بات کہ اس کا جینا دو بھر ہو جاتا۔ آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، نسرین کی چھوٹی بیٹی انیکا نے مسکراتے ہوئے شہریار سے کہا۔ شکریہ پیاری لڑکی، شہریار نے انیکا کا دل خوش کرنے کے لیے کہا، اور وہ واقعی میں خوش بھی ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ واقعی میں بہت پیاری تھی، لیکن مقابل کو متاثر کرنے کے لیے صرف صورت ہی کافی نہیں ہوتی۔ سب ناشتہ کرتے جا رہے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کون کون سے قصے یاد کیے جا رہے تھے، کون کون سی باتیں دہرائی جا رہی تھیں۔ انزل کو کوئی ہوش نہیں تھا، اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ ماضی میں چلی گئی۔ آج سے 7 سال پہلے یہی لاؤنج ہوا کرتا تھا اور یہی ڈائننگ ٹیبل، اسی طرح سے سب یہاں پر جمع ہوتے تھے، اسی طرح سے وہ ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھنے پر مجبور ہو جاتی تھی اور شہری اور اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا تھا۔ سب کھانا کھاتے تھے اور اچانک سے شہریار ایک ایسی حرکت کر دیتا تھا جس سے انزل کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ سا لگ جاتا تھا۔ وہ آرام سے اپنا جوتا اتارتا، پھر آہستہ سے اپنا پیر انزل کے پیر کے قریب کر دیتا۔ وہ بہت آرام سے اپنا پیر اس کے پیر سے مس کرتا تھا۔ انزل اس کی ان بے تکی حرکتوں سے چونک جاتی، ڈر جاتی، خوفزدہ ہو جاتی تھی، سہم جاتی تھی۔ کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے۔ اس عمر میں لڑکیاں اپنی ماں سے دل کی ہر بات کہتی ہیں، لیکن جب اس نے اپنی ماں سے شہریار کی شکایت لگانا چاہی تو اسے بدلے میں تھپڑ ملا۔ اسی تھپڑ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ لاوارث ہے، اس کا کوئی نہیں، شہریار کا جو دل چاہے جب دل چاہے کر سکتا ہے، اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ جب تک کھانا چلتا رہا تب تک شہری اسے مختلف طریقوں سے ہراس کرتا رہتا تھا۔ کبھی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا سب کی نظروں سے بچ کر، تو کبھی پاؤں کو ٹچ کرتا، کبھی دور پڑا ہوا سالن روٹی اٹھانے کے لیے بالکل آگے ہاتھ کر کے اس کے قریب جھک جاتا۔ کھانا کھاتے وقت اسی ٹائم ٹیبل میں وہ جس قدر اسے مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کر سکتا تھا کرتا تھا۔ جب کبھی وہ بہانہ بنا کر یہاں نہ آنے کی کوشش کرتی تو زبردستی اسے یہاں آنے پر مجبور کیا جاتا تھا، الگ الگ طریقوں سے، جیسے کہ آج مجبور کیا گیا تھا۔ کسی اور کا غصہ بیچارے آملیٹ پر کیوں نکال رہی ہو؟ اچانک سے شہریار کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ماضی کے خیالوں سے واپس آ گئی تھی۔ اس نے چونک کر آملیٹ کو دیکھا، پھر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹنے لگی۔ اس کی تو عادت ہے رزق کی بے حرمتی کرنے کی۔ انیکا نے فوراً سے کہا تھا، وہ انزل کو پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ مفت میں جو رزق مل رہا ہے اس لیے قدر نہیں۔ شہرین پھپھو کی بیٹی زہرا نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ انزل کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج شہریار کو پرانی حرکت کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ اس سے دور بیٹھا ہوا تھا۔ آج اگر اس کے قریب بیٹھا ہوتا تو شاید پھر سے وہی حرکت کرتا۔ 7 سال پہلے حویلی کے لان میں سب بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں نسرین اور شہرین کے بچے بھی حویلی آ جاتے اور اسی لان میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ ان سب بچوں کی عمریں 14 سال سے لے کر 18-19 سال تک کے درمیان تھیں۔ سب کھیل رہے تھے اور انزل ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے بھی اسے کھیل میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی۔ باقی بچوں کی طرح اس کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ کھیلے۔ وہ سامنے اٹھ کر آئی اور اس نے کہا اسے بھی کھیلنا ہے۔ اسے ایک موقع دیا گیا بیٹنگ کرنے کا، لیکن اسے ٹھیک سے بیٹنگ نہیں ہو پائی تو سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ سب کے اس طرح مذاق اڑانے پر انزل نے رونا شروع کر دیا۔ شہریار جو دور بیٹھا سب کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن کھیل میں شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ان سب میں سے بڑا تھا۔ کبھی کبھار ان کا دل خوش کرنے کے لیے کھیل لیتا تھا،
لیکن جب اس نے انزل کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آیا اور پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، تو سب نے ہنس کر کہا کہ اسے بیٹنگ نہیں آ رہی اس لیے رو رہی ہے۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آؤ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، شہریار نے کہا اور بیٹ پکڑ کر اسے وکٹ کے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور اس کے سامنے آ گئی۔ یہ دیکھو، ایسے بیٹ کو پکڑتے ہیں۔ انزل کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیٹ شہریار نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر سکھانا چاہا، لیکن اگلے ہی پل انزل کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ شہریار نے صرف بیٹ ہی نہیں پکڑا تھا، بلکہ بیٹ کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے اور بالکل اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ یہ نہ سمجھ سکتی، وہ لڑکپن کی عمر میں تھی اور لڑکپن جوانی سے زیادہ دور نہیں ہوتا۔ اسے کبھی اس طرح سے کسی نے ہاتھ نہ لگایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی نامحرم اسے اس طرح سے ہاتھ لگائے۔ وہ گھبرا گئی، اس نے بیٹ کو نیچے پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ گئی تو سب کا قہقہہ بلند ہوا، ہار گئی، ہار گئی، ہار گئی۔ سب بچوں نے پیچھے سے ہوٹنگ شروع کر دی۔ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس پر ہنس رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے، لیکن اس نے کسی کی ایک نہیں سنی اور وہاں سے ایک دم غائب ہو گئی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ انزل سکندر کیوں بھاگی تھی وہاں سے۔